ہجرت مدینہ سے قبل مدینہ میں ابو عمر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ یہ ایک عیسائی پادری تھا اور بڑا نیک اور عالم دین سمجھا جاتا تھا۔ اس کی خدا ترسی اور نیکی کی دھوم مدینہ کے قبائل میں اور گرد و نواح میں بڑی مشہور تھی۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، بجائے اس کے کہ یہ حق کو تلاش کرتا اور اسلام قبول کرتا، یہ اسلام کی دشمنی میں نکل پڑا۔ پہلے 2 سال اس کو اسلام سے کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہ ہوا اور یہ سمجھتا رہا کہ یہ مشرکین مکہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں کو بہت جلد ختم کر دیں گے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد جب مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو اس کا ماتھا ٹھنکا، اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ آسان کام نہیں ہے، تو یہ اسلام کی مخالفت میں نکل پڑا۔ جنگ احد کے لیے مشرکین مکہ کو تیار کرنے میں اس کا ایک بڑا ہاتھ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں جو گڑھے کھدوائے گئے یہ اسی کے مشرے پہ کھدوائے گئے، اور ان میں سے ایک گڑھے میں نبی علیہ السلام گر بھی گئے، اور اس کے بعد لگاتار یہ اپنی سازشوں کے اندر رہا۔ جنگ حنین تک جتنی بھی جنگیں مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی ہوں، اس میں اس کا بڑا کردار رہا، اور یہ مشرکین مکہ کو بار بار اس بات پہ راضی کرتا رہا، تیار کرتا رہا کہ مٹھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب مشرکین مکہ سے اسے امید ٹوٹی تو وہ روم کے بادشاہ کے پاس جا کر حاضر ہوا اور اسے اس بات پہ راضی کیا کہ وہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔ یہ وہی وقت ہے جب مدینہ میں اطلاعات پہنچی کہ روم کا بادشاہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ پہ چڑھائی کرنے لگا ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو غزوے کے لیے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو عمر اس راہب کے ساتھ کچھ منافقین بھی شامل تھے۔ روم کی مہم پہ جانے سے پہلے اس نے سارے منافقین کو جمع کیا اور ایک تجویز رکھی کہ ہمیں ایک ایسے مرکز کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں اور جہاں پہ ہمارے جاسوس رات کو قیام کر سکیں۔ ان کے درمیان یہ طے پایا کہ ہم ایک نئی مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس وقت مدینہ میں 2 مساجد تھی، ایک مسجد نبوی جو مدینہ کے وسط میں موجود تھی، اور ایک مسجد قباء جو مضافاتی ایریے کے اندر موجود تھی۔ ایسے میں کسی تیسری مسجد کی ضرورت نہ تھی، لیکن منافقین کا گروہ نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ بارش اور جاڑے کے موسم میں اتنے دور نمازیوں کے لیے آنا ممکن نہیں، لہٰذا میں اجازت دی جائے کہ ہم ایک نئی مسجد بنا دیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ جب یہ مسجد تعمیر ہونے لگی تو یہ دوبارہ نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ آپ اس مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو بڑے غزوے کی تیاری کا مرحلہ ہے، تو اس وقت تو ممکن نہیں ہے، جب میں واپس آؤں گا تو اس معاملے کو ضرور دیکھوں گا۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو ان منافقین نے مسجد زرار کے اندر ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ جو ہی قیصر روم مسلمانوں کا صفایا کرے گا، ادھر عبداللہ بن ابی کے سر پہ سرداری کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ لیکن جو معاملہ غزوہ تبوک میں پیش آیا اس کے بعد ان کی ساری امیدیں خاک میں مل گئی۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں زیزان نامی جگہ پہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزی اختیار کرنے والوں سے محبت ہے۔ اور جو ہی یہ آیات نازل ہوئیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا کہ میرے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے ہی منافقین کے اس کے مرکز کو گرا دیا جائے۔ ان آیات میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پاکیزگی کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے نہیں ہے، انسان کے بدن اور جسم سے نہیں ہے، پاکیزگی کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصطلاحات کو بھی ویسٹرن پیراڈائم کے اندر دیکھتے ہیں، اور ہم نے پاکیزگی کا، ہم نے صفائی کا، ہم نے ستھرائی کا ٹوٹل معنی یہ لے لیا کہ اپنے جسم کو اور اپنے جسم سے جڑی ہوئی چیزوں کو، گھر کو اور لباس کو اور علاقے کو اور روڈز کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یقیناً یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن یہ کل نہیں ہے، یہ اس کا جز ہے۔ پاکیزگی کے 4 مدارج ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ اپنے اندر سے کفر اور شرک کے غلاظت کو نکال باہر پھینکیں۔ آپ کے اندر کفر و شرک اگر پنپ رہا ہے، آپ جتنے مرضی پاک صاف ہوں، جتنے مرضی آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوں، اچھی خوبصورت صاف جگہ رہتے ہوں، آپ پاکیزہ نہیں ہیں۔ پاکیزگی کا پہلا معیار اور پہلا لیول یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے کفر اور شرک کو باہر نکالیں۔ پاکیزگی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ
آپ اپنے اندر سے ان ساری علائشوں کو، ان ساری بیماریوں کو، ان سارے گناہوں کو کھرچ ڈالیں، ان کو نکال باہر پھینکیں۔ زنا، جھوٹ، فراڈ، غیبت، یہ ساری برائیاں آپ کے اندر سے نکل جائیں۔ اس کو تطہیر افکار کہتے ہیں۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے جو تعمیر کردار کا ہے۔ آپ اپنے اندر اخلاق حسنہ کو، نیکی اور اچھائی کو ترویج دیں، آپ کے اندر اخلاق حسنہ پروان چڑھیں۔ اور پھر چوتھا درجہ ہے کہ آپ اپنے جسم اور جسم سے جڑی ہوئی چیزوں کو صاف رکھیں۔ جب تک آپ کا اندر صاف نہیں ہے، آپ کے اندر اگر میل کچیل ہے تو باہر کی صفائی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ جب تک آپ اندر سے صفائی نہیں کرتے تو آپ کی باہر کی صفائی ساری بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور ان چاروں درجوں کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر آپ کفر یا شرک کے اوپر قائم ہیں، آپ کا کوئی بھی نیکی کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کسی بھی صورت میں پاکیزہ لوگوں کی صفت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پھر اگر آپ کفر و شرک تو نہیں کرتے لیکن آپ کے اندر گندگی موجود ہے، آپ کا دل سیاہ ہے، وہ مشہور حدیث کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دبا مٹ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ دبا لگ جاتا ہے، اور وہ پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پہ فرمایا، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فلاح پائی اس نے جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا۔ تو یقیناً یہاں بھی اب تزکیہ کا مطلب انسان کی صفائی، اندر کی پیوریفیکیشن ہے، اندر کی صفائی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر رکھا گیا۔ جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہے، جب تک آپ کی نیت پاک نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی عمل پاک نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی بھی عمل صاف نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مشرکین کو نجس، پلید اور گندہ قرار دیا، اور دوسری جگہ منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے بھی انہیں گندہ قرار دیا گیا کہ یہ گندے لوگ ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے پاکیزگی کا جو لیول ہے وہ اپنے اندر سے کفر اور شرک کو باہر نکالنا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارا علم یہ ہے کہ ہم اپنی اصطلاحات کو بھی مغربی پیراڈائم کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور ہم جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تو ہمارا مطلوب اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم جگہوں کو اور اپنے جسم کو اور اپنے ظاہری خد و خال کو صاف کریں، لیکن یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت ساری حدیث اور بہت سارا موجود ہے۔ جیسے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دفعہ ایک شخص مسجد نبوی میں آتا ہے جس کے بال پرا گندہ ہوتے ہیں، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو سنوار سکے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ مسجد نبوی میں آتا ہے، اس کے کپڑے بڑے گندے ہوتے ہیں، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو صاف کر سکے۔ یقیناً اس صفائی کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا۔ جیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشکل میں پڑ جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو لازم فرض قرار دے دیتا، اور پھر ہر جمعے کو غسل کرنا سنت قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے ناخن تراشنے کے اوپر بہت توجہ دی گئی۔ پھر 5 دفعہ وضو کرنا بہت ضروری قرار دیا گیا کہ جب تک آپ وضو نہیں کریں گے، جب تک آپ پاکیزگی اختیار نہیں کریں گے، کوئی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یقیناً اسلام نے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دی ہے، لیکن یہ کل نہیں ہے، یہ ایک جز ہے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام میں پاکیزگی کے 4 درجے ہیں۔ آخری یہ ہے کہ اپنے جسم اور جسم سے جڑی چیزوں کو صاف رکھیں، اس کے لیے رستوں کو صاف کرنا، اس کے لیے گھر کو صفائی کرنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی مہربان سے فرمایا کہ اپنے گھر کو صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یقیناً اس زمانے میں شاید اس زمانے میں یہودی گندے ہوتے ہوں گے، اس لیے یہ حکم دیا گیا اور صفائی کے اوپر بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ موطا امام مالک میں ایک حدیث نقل ہوئی ہے، عطا بن یسار یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آتا ہے جس کے کپڑے بڑے گندے تھے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کپڑے صاف نہیں ہوں گے تو آپ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے۔ تو آگے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی کتنی زیادہ پسند تھی، کہ آپ جیسا حلیم، آپ جیسا محبت کرنے والا، آپ جیسے رحمت للعالمین شخصیت بھی ایک شخص کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو صاف کر کے آئے۔ اور یقیناً خوبصورت رہنا، صاف ستھرا رہنا ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روح اور بدن دونوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر سے جو غلاظتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو ہماری روح کو پراگندہ کرتی ہیں، جو ہمارے دل کو سیاہ کرتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اسی لیے کہ ہمیں ظاہری صفائی کے اوپر بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جب آپ اندر سے صفائی کریں گے تو آپ کا ظاہر بہت صاف ہوتا چلا جائے گا۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے، جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پودا نکلے گا، اور جیسا پودا ہوگا ویسا ہی اس کا پھل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا۔